یزید کے دور میں کون کون سے بڑے جو ہے وہ جرائم ہوئے سیاہ. ایک طرف تو آپ سب کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں. یہ کہانی کروائی ہوئی ہے نا. دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے, اور آپ کو پتا ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں. دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں. نبی علیہ السلام کی اولاد, اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے, اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, اور آپ کہیں یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو. یہ ڈسکس تو ہونا ہے. اب آپ دیکھیں جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. اس پہ آپ مٹی نہیں ڈال سکتے. تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہیں تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا, حسین ابن علی کی شہادت, تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے. اہل سنت کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یزید کے طرفدار پیدا ہوئے ہیں, پہلے تو کوئی نہیں رہا. یہ کہاں سے آپ امت میں عقیدہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اور آپ ہمدردیاں کر رہے ہیں آ کے اس کے ساتھ, اور باقی رہنا جی ثبوت دیں ثبوت دیں. میں اس کو چھوڑیں, میں آپ کو اس 21ویں صدی کے واقعات بتاتا ہوں, مجھے اس کا ثبوت دیں جس کو آپ جوڈیشری میں پروف کر سکتے ہو. آپ کہتے ہیں جی مودی ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے, پروف دیں. تو آپ کہیں گے ہم کورٹ میں تو پروف نہیں کر سکیں گے, لیکن سب کو پتہ ہے یہ پرویز مشرف نے قتل عام کیا لال مسجد کے اندر, ویڈیو میں دیکھا نا. آپ جوڈیشری میں یہ پروف کریں ثبوت کے ساتھ کہ پرویز مشرف کے نام سے ایک آرڈر نکلا ہو, اس پہ اوریجنل سائن بھی اس کے, اور اس نے وہ سب کچھ کرایا ہو. کروا سکتے ہیں. آج نہیں آپ کروا سکتے, اس دور میں, لیکن کرائن سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے کون کیا کر رہا ہے. کرائن تو پہلے سے شروع ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے. دیوبند اور اہل حدیث کا مزاج ہے ناسبیت والا, اور اس کی وجہ بھی سعودیہ ایران ٹسل ہے. پہلے ان کا بھی نہیں تھا. میں نے کئی بار بتایا کہ سب سے زیادہ ناسبیت کے خلاف اگر کسی نے کام کیا تو اہل حدیث علماء تھے, لیکن اہل حدیث علماء پرانے, علامہ وحید الزمان, نواب صدیق حسن بھوپالوی, سید داؤد راز. میرا یوٹیوب پہ کلپ آلموسٹ 1 ملین ہونے والا ہے. امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون, میں نے HD کیمرے میں اہل حدیث علماء کی چیزیں دکھائی ہیں کہ پرانے اہل حدیث کیسے تھے, اور یہ سعودیہ میڈ جو ہے وہ 21ویں صدی کے اہل حدیث کس قسم کے ہیں. یہ اہل حدیث تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تو کچھ اور ہیں, کیونکہ پرانے تو واقعی تھے نا, کیونکہ یہ تو بعد میں آیا نا. تو وہ میں نے ساری چیزیں دکھائی. تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے. یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا. ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سی بھی پتا ہو, اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں, تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں, ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں, سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں, اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کے حدیث میں. وہ حدیث بھی اس میں نے لکھی ہوئی ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ, اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے, سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا. یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں پروف دیں. پروف آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے, ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا, تو نرم رویہ رکھتے تھے. اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا. عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا. استغفر اللہ. اللہ کی لعنت ہو, تمام فرشتوں کی لعنت ہو, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے. حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا,
اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے, تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. تو یہ ان لوگوں کا, اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا, اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا, اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا, کیونکہ آپ تو ہمیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا, اتنے اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ, تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے, وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتہ ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتہ ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو, پھر اگلی بار مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو, ہمارے تو وہ لیڈر ہیں, میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220, انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیعان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. اور وہ آگے کہتا ہے ابا جی سارے لوگ خلافت میں, آپ بھی کوئی حصہ لے لیں, کوئی گورنر شورنر بن جائیں. شروع تو ہی لالچی سی, اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی. میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں. اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا. اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی, کوئی سزا نہیں دی ہے. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی, حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے, ہماری مجبوری ہے. سانو نبی دا منہ ماردا ہے, تو انو نبی دا منہ نہیں ماردا, تو آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو. لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں, شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں. تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی, جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو. تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی. وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے, دیوبندی تھے, اہل حدیث تھے, شیعہ تھے, کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے. تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے, جرابیں بھی کپڑے کی. تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, آپ تو لال رومال رکھتے ہیں, تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے. حضرت ابن عمر ان کو روکتے تھے, اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ, جو ایک انہوں نے ایک اور وہ چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی, اتنی بڑی کہانی کرائی ہے.
اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے، میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں۔ تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے، کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی، خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا، تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ، پھر وہ واپس گئے، پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر۔ حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں 2 قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے؟ اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے، پیچھے چلنا پڑے گا۔ یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے، اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زار و کتار آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ بلکہ یہ حدیث جو سٹارٹ ہوتی ہے نا کہ نینوا نامی ایک مقام تھا، جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اسی مقام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے زار و کتار آنسو رواں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی، اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا۔ یہ غم حسین ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے، اور وفات کے بعد مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یعنی یہ ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں۔ وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر۔ اب یہ حدیث مسند احمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ بلکہ انڈیا پاکستان میں جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی، انہوں نے اسی حدیث کو نقل کر کے ساتھ لکھا ہے یزید پلید۔ اب یہ آج کل کے یزید کے جو وفادار ہیں
یہ پلید لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے، ان کے بڑے تو یزید کو لکھتے ہی یزید پلید تھے کہ اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی غمگین ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے جو کتاب ہے تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے. یزید پلید لکھا ساتھ، اور یہ حدیث کوٹ کی. تو غم حسین تو جاری ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا، اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر. امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام، اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ. کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی. تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا، اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا کوئی کلام کیا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں کو. اچھا، اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے؟ وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ حدیث کی شرح ہوئی ہے. اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، وہ اناٹینڈڈ چھوڑ دیا. یعنی اونٹ نگل لیتے ہیں، یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں. ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا، ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو. اچھا، اس آیت کی شرح دو طریقے سے ہوئی ہے. ابن عباس اس کی شرح یوں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، جو بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، انہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ تم اپنی قرابت داری کا تو لحاظ رکھو، تم تو اتنے مہمان نواز ہو، تو یہ تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہیں. اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے عوض ان کے اہل البیت کے ساتھ مودت رکھی جائے. یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے اس کی تشریح کی. ہمارے نزدیک یہ دونوں درست ہیں. جب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ تم میری رشتہ داری کا خیال رکھو، کیونکہ اس گھر سے سب کو دین ملا. اور اس کو سپورٹی بخاری میں سیدنا ابو بکر کا قول ہے، اور نقل کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی کو مار دیں تو کیا کفارہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا یہ اہل عراق سے ہیں. اور ظاہر عراق اس وقت شام کا صوبہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں عراقیوں نے مار دیا، شیعان علی نے مار دیا. اور بھائی شام میں وفاقی حکومت تھی اور یہ صوبائی حکومت تھی، انہی کے انڈر تھی. اے عراقیوں، تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے بخاری میں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو. اب مجھے بتائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود، کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟
illogical بات ہے. یہ کہنا کہ جی بخاری میں موجود ہے, ابو داؤد میں بھی, کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں افضلیت دیتے تھے حضرت ابوبکر کو, عمر کو اور عثمان کو, اس کے بعد افضلیت نہیں دیتے تھے. تو بھائی یہ لوگوں میں فضیلت کی بات ہے. اہل البیت بالکل الگ ہے, جن کے گھر سے دین ملا. دوسرے اصحاب نبی کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان سے بہتر ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل, نیور. جب لوگوں میں افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ادر دین اہل البیت ہے علیہم السلام اجمعین. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے, اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں, لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی, کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا. جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں, وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا, اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں, کہ حضرت علی کی محبت میں غلوب کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور 2 گمراہ ہو جائیں گے, ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے, ایک ان کی دشمنی میں. تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے, اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناسبی ماننے سے انکار کرنا تھا. تو یہ آپ نے 2 نمبریاں کی ہیں, اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا. جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے. ہاں, وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا, ہے رسیہ تھی, ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا. تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی, ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا. ہاں الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی, موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. تو الحمدللہ آج دیکھ لیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے پوری دنیا کے اندر سنی ہو شیعہ ہو, محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہماری ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں, اور الحمدللہ صدیوں میں جو گراوٹ آئی تھی غلو کی شکل میں دونوں طرف, وہ کافی حد تک ایڈریس ہوئی ہے. اور مجھے اب امید ہے کہ اب یہ راستہ اس طرف چل پڑا ہے کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی سنیوں میں آ جائیں اور شیعہ مان لیں, اور شیعہ میں آ جائیں تو سنی مان لیں. اس کے لیے ضروری تھا کہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر لوگ اپنے ڈفرینسز ضرور رکھیں, لیکن الٹیمیٹلی اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت نہ کریں, اور اہل البیت جو کہ کامن ہستی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو عقیدت والا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ رکھیں. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند سے ابراہیم نخعی کا قول موجود ہے, جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں. 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے. کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی. تو وہ ناسبیوں کو سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا, تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام, بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا, تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے. یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی الاسلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی,
کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے. اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے. اب مجھے بتائیں، جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟